بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کے خالق ہیں اور جو ہم سب کے خالق ہیں وہی ہم سب کے معبود برحق بھی ہیں. آپ ذرا غور کیجیے، کوئی بھی انسان کسی انسان کو اپنے ماتحت رکھتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہوتے ہیں. مال و دولت کی وجہ سے کوئی انسان اپنے ماتحت کسی کو رکھتا ہے. ایک منصب دار آدمی ہے، اپنے ماتحت کسی کو رکھتا ہے اور وہ اپنی ضروریات اس سے پوری کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے. یہ ایک معاشرتی زندگی کی مثال ہے. اب اس بات کو رکھ کر کے اندازہ لگائیں، پوری دنیا کو ایک ساتھ کون ہے جو یہ کہے کہ میری عبادت کرو؟ وہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو سب کو پیدا کیا ہو. اسی کو یہ حق ہے اور اسی کو جچتا ہے، اسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو سب کو پیدا کیا ہے وہی یہ حق رکھتی ہے یہ ذات کہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو. اور ظاہر بات ہے وہ ذات جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کو حکم بھی دیتی ہے وہ ذات کہ میری عبادت کرو، تو اس ذات میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ سب کو زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھتی ہو. اس ذات کو پوری کائنات کا علم بھی ہو، وہ ذات کے لیے ہمیشہ زندگی ہو، کبھی موت نہ ہو. اور وہ ذات سب کی سنتی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کسی قریبی کی سنتی ہو، جو دور ہے اس کی وہ ذات سن نہیں سکتی ہے. یہ ساری صفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پیدا کیے ہیں، ہم سب کے بارے میں علم ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اسی کو یہ اختیار ہے، اسی کو یہ حق ہے اور اسی کو جچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ فاعبدونی، کہ میری عبادت کرو. قرآن مجید میں سورۃ الفرقان، آپ اس کا بالکل پہلا جو حصہ ہے اس کو پڑھ کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن ہر دو کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نبی ہیں، وہ نذیر ہے، ڈرانے والے. اس پہلی آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے کہی کہ اللہ نے محمد کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے جن کے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں. اتنا بڑا آرڈر، اتنی بڑی بات، کیا کسی انسان میں اتنا دم ہے یہ بات کہنے کے لیے
کہ میرا آدمی ہے اور پوری دنیا اس کو مانے. اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا, اگر کوئی مانتا ہے تو اسے ہمیشہ کی جنت دی جائے گی. ہے کسی میں اتنا دم؟ یہ اتنا وزن کس میں ہوگا؟ صرف اللہ میں. اسی لیے اس کی دوسری جو آیت ہے, اس کے بعد والی آیت, اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ حکم دینے والی ذات کون ہے؟ جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کی مالک ہے. وہ ذات, وہ حکم دے رہا ہے, وہ ذات حکم دے رہی ہے. تب بات جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. حکم دینے والی ذات کون ہے؟ ایرے خیرے کی طرف سے نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہے, یتیمی کی زندگی نکالی آپ نے. مال و دولت میں بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا آپ کا, نہ آپ مکے کی کسی گلی کے منصب دار تھے. ہاں, اللہ کے رسول نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا, لیکن کسی گلی کے آپ منصب دار نہیں تھے, آپ حاکم نہیں تھے آپ. لیکن اتنا بڑا حکم کہ پوری دنیا آپ کی اتباع کرے, آپ کو مانے, اور آپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرے. یہ کون دے سکتا ہے اتنا بڑا حکم؟ اندازہ لگائیے. اللہ نے کہا الذی لہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں سب کا جو مالک ہے اس کی طرف سے حکم ہے. پھر تو بات بنتی ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کی اس ملکیت میں, حکمرانی میں, پوری کائنات کی حکمرانی میں کوئی شریک نہیں اس کا. اگر کوئی شریک ہو تو اس کا اپنا ایک الگ حکم ہوگا, اس کے لیے کبھی کوئی اس میں شراکت نہیں کسی کی. اس کے بعد اللہ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ہر چیز کو ایک اندازے سے اللہ نے پیدا کیا ہے, کسی میں اونچ نیچ نہیں. اتنا تعارف کروایا اللہ رب العالمین نے. ایسی ذات جب کہتی ہے کہ میری عبادت کرو, پھر تو حق ہے کہ اس ذات کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے قابل ہے, اس لیے کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ بات اللہ نے کہی تاکہ دنیا کا ہر انسان کسی اور انسان سے خوف کھائے بغیر, کسی اور انسان کے لالچ میں آئے بغیر, کسی اور انسان کے سامنے جھکے بغیر, کہ چونکہ میری موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری عافیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پھر مخلوق کا ڈر, مخلوق کی لالچ, مخلوق کے لیے کرنے کا جو اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے, ان سب سے بالا تر ہو کر اس ذات کی بات کی جائے. یہ مقصود ہے اس آیت کریمہ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنے خزانے کا ذکر کیا, اپنے خزانوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کا تعارف کروایا کہ ذرا اللہ کے خزانے میں تو دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اتنی عظیم کائنات ہے, اس پر کتنا کنٹرول ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الملک میں پہلی آیت کریمہ, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہونے کی بات کہی. یہ پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے. اتنی بڑی بات کیا اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے وہ سب مل کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کے ہاتھ میں پوری دنیا کی ملکیت ہے اور سب پر ان کا کنٹرول ہے اور ان کو طاقت ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات پر مالک ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی ملکیت پر, اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر, اس کے مالک ہونے پر رتی برابر بھی حرف نہیں. کوئی جانور نہیں کہہ سکتا کہ میری تخلیق میں جو ہے, میری بناوٹ میں جو ہے اونچ نیچ ہو چکی ہے. کوئی درخت نہیں کہہ سکتا ہے, کوئی پانی کا قطرہ نہیں بتا سکتا.
ہوا نہیں کہہ سکتی یہ چیز، آسمان اور زمین یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں کیوں پیدا کیا گیا، مجھے وہاں کیوں نہیں پیدا کیا گیا، مجھے وہ ماں باپ سے پیدا کیا جاتا، یہ ماں باپ سے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں آنے والے زمانے میں پیدا ہوتا، میں مدینے میں پیدا ہوتا، یا اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوتا، یا میں جو ہے مرد ہوتا، کوئی کہتے کہ نہیں میں عورت ہوتی، میں کچھ اور ہوتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تخلیق میں، میری بناوٹ میں اونچ نیچ ہوئی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الجمعہ میں پہلی آیت کریمہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ الملک، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک کے ساتھ اللہ نے القدوس کہا۔ اللہ الملک ہے تو اللہ القدوس بھی ہے، یعنی وہ بحیثیت ملک، اس میں رتی برابر بھی کوئی عیب نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا اس نے، کسی میں کمی نہیں کی اس نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ایسی ہے کہ القدوس ہے وہ، اور اتنی عظیم کائنات ہے، کیا جھول ہے اس میں، ڈر ہے اللہ کو اس میں، کسی کا ڈر ہے، کسی سے متعلق کوئی خدشہ ہے؟ کہا کہ العزیز، سب پہ غالب ہے رب العالمین، کسی کا ڈر نہیں اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس ملکیت میں علم، دین، مال، منصب، خوبصورتی، پیسہ، زندگی، عزت، سب کو حساب سے بانٹ کے دیتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا الحکیم، الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ایسی ذات ہوگی وہ قابل تعریف۔ اللہ نے سورۃ التغابن کی پہلی آیت میں کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، پوری کائنات کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی ذات قابل تعریف ہے، اسی کے لیے الحمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ فتعالی اللہ الملک الحق، سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ نے کہا ایسا بادشاہ جو بلند و بالا ہے، حق ہے، سچ ہے، تو ایسے ذات کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھا کہ انسان انسان کے بل بوتے پر نہ جیے، ایک انسان انسان کا متعاون، تعاون کرنے والا ہے۔ کیا ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہیں، بچوں کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہیں، جماعت جمعیت کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک محلے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت نہیں؟ تعاون تو ہے ہی، لیکن اللہ نے کہا کہ سب اصل میں اللہ سے جڑ کے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے کہ کہا، اپنے خزانوں کا اللہ نے خوب تعارف کروایا۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے یہ حدیث، کتاب التفسیر میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انفق علیک، کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ کہا ید اللہ ملئی لا تغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے خرچ کرنے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات ہمہ وقت اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھیں گے اس مسجد کے اندر، ایک فرد اپنا حساب کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کیا دیتے ہیں، ہماری زندگی سے لے کر ہمارے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، ہماری جو زندگی، ہمارے بیوی بچے جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہماری عزت، لوگوں کی ہماری محبت، ہمارے لیے آسانیاں، ہمارا امن۔ اب ایک ایک نوٹ کرتے جائیے، ایک ایک بندے کو اللہ کیا کیا دے رہے ہیں، سب دیکھتے جائیے۔ سبحان اللہ العظیم، کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده،
اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہے کیا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تب سے لے کر کے سب پر خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سب پر خرچ کر رہے ہیں رب العالمین. حشرات الارض چھوٹے موٹے کیڑے جو ہوتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، پھر اور کتنے ایسے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ان کی ضرورتیں برابر پوری کر رہے ہیں اور کہا فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جو خزانے ہیں اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے. خزانوں کا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کا. کیوں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائیں اللہ رب العالمین نے؟ کس سے بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے؟ یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے تاکہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق رکھیں. خزانے رب العالمین کے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی اور بہت طویل حدیث ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے. صحیح بخاری میں نہیں ہے، صرف صحیح مسلم میں. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا، اور بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث کے اندر. میں میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم، یعنی جو تم انسان ہیں، جو سب سے پہلا شخص ہے آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، ایک انسان، سب سے پہلے انسان، اور سب سے آخر میں آنے والے انسان. یا مان لیجیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث سنائی اس وقت جو سب سے چھوٹے تھے، جس کی ولادت ہوئی تھی، اور آج ہم آپ کو حدیث سنا رہے، آج کے اعتبار سے بھی رکھ لیجیے آپ. یہ شریعت قیامت تک کے لیے آخری میں جو انسان پیدا ہوگا، جو بھی اللہ نے کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم، تم میں کا سب سے پہلا شخص اور سب سے آخری شخص، وانسکم وجنکم، تم میں کے سارے انسان، سارے جن. یہ کہتے ہوئے مجھے ہیبت ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے میرے دل میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، کیونکہ یہ صرف خالق کو جچتا ہے. یہ دنیا کا کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے. کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم، تم میں کا پہلا اور آخری شخص، تم میں کے سارے انسان، سارے جن، قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں سب کھڑے ہو جائیں، یعنی سب کے سب جمع ہو جائیں. فسألونی، اور اس میں ایک ایک کر کے سب مجھ سے پوچھتے جائیں اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے. فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور ہر انسان کو جو اس نے پوچھا ہے، ہر جن کو جو اس نے پوچھا ہے، سب اسے دے دیا جائے. ہمارے معاشرے میں فلموں کے نام پر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس میں مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر جو سیریل بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے. چراغ کو گھستے ہیں، ایک جن نکل کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا چاہیے تم کو، یہ چاہیے، وہ حاضر کر دیتا ہے، یہ چاہیے، وہ حاضر کر دیتا ہے. جبکہ کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، کبھی ایسی ہونے والی بات ہی نہیں. لیکن ذرا سوچ کے دیکھو آپ، ایک انسان کے دل میں ایک جن کی اتنی عظمت، ایک جن کے بارے میں اتنا خیال کہ میں یہ پوچھوں گا وہ کہیں سے بھی وہ چیز لا کے دے دے گا، ہماری 3 خواہشات پوری کر دے گا. ایک مخلوق کے بارے میں اتنی عظمت ہے ہمارے دل میں، ایک خیالی چیز، ایک بناوٹی چیز. کیا پوری کائنات میں کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جن نے مجھے میری 3 چیزیں پوری کی؟ نہیں، خیالی چیز ہے یہ، بناوٹی چیز ہے یہ. ایک جن کے بارے میں ایک خیالی چیز کو لے کر کے انسان کے دل میں اتنی عظمت، اور دنیا کے سارے جن جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر شخص کو جو وہ پوچھتا ہے سب اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سب کو ان کی پوری خواہشات پوری کر دی جائیں،
تب بھی میرے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. صرف اتنی کمی ہوگی لوگوں کو بتانے کے لیے, اتنی بھی کمی نہیں ہوگی لوگوں کو بتانے کے لیے. تقریب, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تقریب الفہم, لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ایک سمندر ہے, یہ سمندر ہے, کسی نے جا کے سمندر کے قریب دیکھا ہو, تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن کبھی سامنے جا کر کے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ اس میں اپنی انگلی داخل کیجئے, یا المخیط جو سوئی ہے سوئی داخل کیجئے, کتنی بھیگتی ہے وہ, کتنا پانی لگتا ہے اس میں, اور سمندر جو اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا ہے, کتنا خلل آ گیا اس میں, کتنی کمی آ گئی اس میں. یہ بتانے کے لیے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آپ, اللہ نے کیوں کہی یہ باتیں, کیوں خزانے کا تعارف کروایا؟ تاکہ ایک آدمی مخلص ہو کر کے اللہ سے لو لگائے, اللہ سے مانگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. یہ خطبہ جمعہ میں صرف ممبر پر کھڑے ہو کر کے بول کر کے اترنے کی بات نہیں. یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا ایمان ہو, یہ ہمارا اندرون ہو, ٹھوس ایمان ہو اس بات پر. یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا, صحیح مسلم میں ہے, اور حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے ایک تلمیذ کو, ان کے شاگرد جو علمی دنیا میں کنیت سے مشہور ہے, ابو ادریس الخولانی, کبار تابعین میں سے. اب ان کے بارے میں تو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, میں نے مستقل ان پر درس دیا ہے, میں یوٹیوب میں موجود ہے, کسی کو سہولت ہو تو سن لیجئے گا. ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ, وہ ابو ذر الغفاری کے شاگرد. یہ حدیث انہوں نے ابو ذر الغفاری سے سنا, انہوں نے کبار تابعین میں سے, دمشق میں رہتے تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں سعید بن عبدالعزیز التنوخی کہ ابو ادریس الخولانی کے بارے میں کہتے ہیں اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. ابو ادریس الخولانی ابو ذر الغفاری سے اس حدیث کو سنا انہوں نے. جب انہوں نے اس حدیث کو لوگوں کو سنایا تو سیدھا بیٹھتے نہیں تھے, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے, ہیبت کی وجہ سے, اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ذات ہے, اتنی بڑی بات. جثى على ركبتيه, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ڈر کے مارے کہ یہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کو جشتا ہے. یہ سبحان اللہ. غور کیجیے آپ, اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا ایسا تعارف کروایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جیب خالی ہے, آپ کے گھر کے چولہے خالی ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں بڑی بڑی, اللہ نے مجھ سے ایسے کہا, میں اللہ کا نبی ہوں. جب لوگوں نے آپ کو دیکھا, مانتے تھے کہ آپ امین ہیں, صادق ہیں, مانتے تھے کہ آپ پورے مکہ کے لیے, پورے قریش کے لیے آپ سب سے بہتر انسان ہیں, آپ سب سے متفق علیہ شخصیت ہیں. لیکن اتنی بڑی باتیں جو آپ کر رہے ہیں, کس بل بوتے پہ کر رہے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں کہا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جس بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلبوتے پر اللہ نے کہا ہے, جو پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ آگے نکل کے جا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, آپ کس کی طرف سے آ رہے ہیں, آپ کو کس نے نبی بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اس آیت کریمہ میں اللہ کے خزانے پر گفتگو ہو رہی ہے, اور خزانے پر گفتگو ہوتے ہوئے اللہ کے 3 نام بیان کیے گئے, ایک الرب, ایک العزیز, ایک الوہاب. اللہ کے خزانے کے ساتھ ان 3 ناموں کو جوڑیا. اللہ رب ہیں, پوری کائنات کی پرورش کر رہے ہیں رب العالمین. جو مر چکے ہیں قبروں بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے, ان کے ساتھ بھی اللہ کے معاملات چل رہے ہیں. جو زندہ ہیں وہ بھی, اور قیامت ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی
جو ضرورت ہے, جس کے لیے جو کرنا ہے وہ سب کر رہے ہیں رب العالمین. اللہ تعالیٰ رب ہیں. خزانے سے جوڑ کے اللہ نے کہا کہ رب. اب عندہم خزائن رحمت ربک, اس کے بعد کہا کہ العزیز, کہ اتنی بڑے خزانے اللہ کی, اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے خزانے, کیا کوئی اس کا نگران ہے؟ اس کی چوری ہونے کا ڈر ہے اللہ کو, یا اس کو کہیں بچا کے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ العزیز ہے. اتنے عظیم خزانے ہیں لیکن اکیلا ایک غالب ہے ان سب خزانوں کی نگرانی کے لیے, حفاظت کے لیے. اور اللہ نے کہا کہ الوہاب, اتنے عظیم خزانے ہیں تو اللہ لٹاتے بھی ویسے ہیں, دیتے بھی ویسے ہیں. انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے, وہ چیز اسے میسر ہوتی ہے. ایک چیز سوچتا ہے, اسے وہ چیز مل جاتی ہے. انسان 1 سال کا رہتا ہے, 2 سال کا ہونے کے لیے اس کے اختیارات ہیں کیا بتائیے؟ اس کے ماں باپ کے اختیارات ہیں کیا بتائیے؟ اس کے لیے کوئی دوا ہے کیا بتائیے؟ اللہ ہی تو ہے جو اسے ایک ایک دن کی زندگی دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ الوہاب, ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کا اللہ رب العالمین نے اپنے خزانے کا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو خزانے ہیں اس وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے. اگر یہ خزانے کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتے تو انسان خرچ ہونے کے ڈر سے, کمی ہو جانے کے ڈر سے اس کو روک کے رکھتا, دیتا ہی نہیں تھا کسی کو. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاسراء میں, قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دو اگر اللہ کے خزانوں پر ان کا کنٹرول ہوتا تو لامسکتم خشیۃ الانفاق, اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے کہ اتنے لوگوں کو اتنے دن دینا ہے, اتنے سارے انسان ہیں, اتنے سارے جن ہیں, اتنے سارے چڑیا ہیں, اتنے سارے اور پرندے ہیں, مچھلیاں ہیں اور جانور ہیں, مچھر ہیں, دیگر مخلوقات ہیں, روزانہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کوئی انسان ہوتا تو روک کے رکھ لیتا کہ خرچ ہو جانے سے ڈر ہو جائے, کہ خرچ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اذن لامسکتم خشیۃ الانفاق. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, کہ اگر ان کے ہاتھ میں ملکیت ہوتی, اللہ کے خزانے کا ایک حصہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کھجور کی جو بیج ہوتی ہے اس پر جو جھالی ہوتی ہے وہ بھی کسی کو نہیں دیتے. اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں, سب کو عطا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو گئے تو وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جو مکے میں صحابہ تھے, ابو بکر صدیق ہو, عثمان ہو, طلحہ ہو, عبد الرحمن بن عوف ہو رضی اللہ عنہ اجمعین, اور بھی دیگر صحابہ, یہ مکے کے علاوہ دیگر علاقوں کے بھی جو خوشحال تھے, کھاتے پیتے گھرانے کے تھے, ان پر واجب تھا کہ ایمان لانے کے بعد مدینے کو آ جاتے. اب مدینے کو اتنے لوگ آ گئے باہر سے اسلام قبول کر کے, اتنے لوگ آ گئے. اب ذرا تصور کر کے دیکھو آپ اس شہر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگ باہر سے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے تھے مدینے کو, کہ جو اندر کے لوگ تھے, مدینے کے لوگ تھے, ان میں سے سب بھی تو مالدار نہیں تھے نا, لیکن جتنے بھی لوگ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خوب خوب خرچ کیا انہوں نے. اب جتنے لوگ آئے ہیں باہر سے ان کا بھی خرچ اٹھاتے تھے, اور روزانہ آتے جا رہے ہیں, روزانہ آتے جا رہے ہیں. 1-2 دن کی بات نہیں, 8 سال کی بات ہے, 8 سال کی بات ہے, 1-2 دن کی بات نہیں. غور کیجیے آپ کتنا سنبھالا ہوگا انہوں نے. ایسی صورت میں مدینے کے اندر کے کچھ منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے قربانی دے کر کے آئے تھے ان کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں. اور چونکہ جو منافقین تھے وہ سب مدینے کے ہی تھے, مدینے کے ہی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں, یعنی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر خرچ کر رہے ہیں, تو آج دیکھو سردار بنے بیٹھے, یہ آگے نکلتے جا رہے ہیں. ان پر پیسہ خرچ کرنا کم کر دو, پیسہ روک لگاؤ ان پر, ابھی مت دو ان کو. پھر دیکھو جو باہر سے آئے باہر نکل کے بھاگیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المنافقون میں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی رسول اللہ حتی ينفضوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا، اب انصاری لوگوں سے، کہ باہر سے آئے مہاجرین پر خرچ مت کرو. خرچ کر رہے ہیں تبھی تو ان کی یہ آگے نکل رہے ہیں. خرچ کرنا بند کر دو تو رک جائیں گے، پھر ان کو ان کی حیثیت معلوم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق کو اس کا علم نہیں ہے، منافق کو اس کی فقہ نہیں ہے، منافق کو اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ دور پہ خرچ کر رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے دین آگے بڑھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین تو آگے بڑھے گا ہی، ہم نہیں کریں گے دوسروں سے لے کے رب العالمین، لیکن ہم خرچ کر کے یہ احسان جتاتے ہوں کہ ہماری وجہ سے اللہ کا دین آگے بڑھ رہا ہے، ہم روکیں تو یہ رک جائیں گے. اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اگر اللہ اپنے خزانے کسی کو دیتے تو اس دنیا کے سب سے عظیم انسان تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، میں بھی اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے بھی اندازہ نہیں ہے اس کا، مجھے بھی نہیں بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسروں کا کیا حال ہے بتائیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں. اس خطبہ جمعہ سے متعلق آخری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے تو بہت ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایک اندازے کے مطابق دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم. اللہ کا دین یہ اللہ کے خزانے میں سے، اللہ کسی کو اسلام دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، کسی کو علم دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، کسی کو سمجھ بوجھ دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، کسی کو اللہ رب العالمین کرسی اور منصب دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو عزت میں کمی کرتے ہیں، کسی کو سرے سے نہیں دیتے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. کسی کو شفا دیتے ہیں رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے حکمت بالغہ کے تحت مریض رکھتے ہیں، کوئی ہمیشہ کا مریض رہتا ہے، کوئی بینائی سے محروم رہتا ہے. ایک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تقسیم کرتے ہیں، اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں، روزی روٹی بھی تقسیم کرتے ہیں، علم بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبتیں بھی تقسیم کرتے ہیں، جمال بھی تقسیم کرتے ہیں، رشتے بھی تقسیم کرتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق. ایسا نہیں کہ سب کو ایک ساتھ دے دیا جائے، ہر فرد سے متعلق اللہ رب العالمین کا حساب کتاب الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحجر میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے زندگی کا گزران، تمہاری معیشت، تمہارے کاروبار، تمہارے کھانے پینے کے سبھی مسائل ہم نے اس زمین سے جوڑ کے رکھے ہیں، اور تم خود سے کوئی روزی روٹی لانے والے نہیں ہو، ہم تم کو دینے والے ہیں. اور ہمارے خزانوں میں سے ہم جو بھی اتارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں. سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو کتنا دینا چاہیے اس حساب سے دیتے ہیں. اس میں دل میں کشادگی ہونی چاہیے، رب سے رضامندی ہونی چاہیے، رب کی عطیات پر، رب کی تقدیر پر تنگدلی نہیں ہونی چاہیے، رب کے فیصلے سے متعلق دل میں گٹھن نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے مجھے اتنا، بہت خطرناک چیز ہے یہ. 2 روپے کم نہیں ہو رہے، ایمان چلا جا رہا ہے، اللہ سے بدزنی پیدا ہو جا رہی ہے. اللہ سے بدزنی کفر ہے. صرف ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے، ایمانی کا سودا ہو جا رہا ہے. اتنی حماقت نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین عطا کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے اللہ نے ہمیں رکھے ہیں. اس دنیا کو اللہ نے فانی بنائے ہیں. ہمیشہ کی جو جنت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تو انسان جو چاہتا ہے وہ عطا کیا جائے گا. انسان کے دل میں وہاں ایسی کوئی بات رہی نہیں جائے گی کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دی ہے، مجھے یہ نہیں دی ہے، ان کو وہ ملا ہے. جنت میں ایسے خیالات آئیں گے ہی نہیں. یہ خود ایک نعمت ہے جنت کی.
جنت میں حسد نامی چیز نہیں ہوگی. وہ تو ایک مستقل زندگی ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا, ہمارا بھی انتقال ہوگا. ایسے میں چھوٹی زندگی کو لے کر کے اللہ کے فیصلوں پر, اللہ کے فیصلوں سے متعلق غصہ نہیں ہونا چاہیے, ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, بد زبانی نہیں ہونی چاہیے. یہ انسان کے فیصلے نہیں, اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلوں سے متعلق مکمل رضامندی ہونی چاہیے, تو انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے, خوشحال زندگی گزار سکتا ہے, اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.